مسجد انتظامیہ نال میرے کو پھٹا پیا گیا کہ بدماش سی میں مثال دے رہے ہیں اس انتظامیہ نہ پہنچ گیا میں مثال دے مسجد انتظامیہ نال میرے کو پھٹا پیا گیا جڑا بدماش سی دولت و نشہ سی خاندان نہ جناب والا نخرا سی اس جناب پہلے آیا میری سمجھانا آستے میں کمرے میں بیٹھا ہو جائے تو اس نے کی تکیہ غصے نال میں اس کی تکیہ مسکرائی کرے اور وہ نیڑے نیڑے آ رہا تو میں مسکرانا پیا میرے چہرے سے اطمینان میں مسکراہٹ کے بجائے کمی آنے اضافہ ہو رہا ہے ایک باری سینے سے اثرا کے سوچ وہ پیچھے مڑ جاسی یا آگے آسی اور اس ایک کھڑے پہنچ اور پکڑے آوے مگر بھی پتہ نہیں کیا مسکرا پیا میں دوسرا کو کروائی پڑھ گیا سی پتہ نہیں سے کچھ کہا اور وہ دو لے آیا میں پھر مسکرا رہا وہ تین لے آیا میں پھر مسکرا رہا وہ بھی لے آیا میں پھر مسکرا رہا وہ سو لے آیا میں پھر مسکرا رہا اس نے مقصد یہ کہ ہوں آمنا سامنا ہو رہا ہے اطمینان تے بے قراری نہ اطمینان تے افراتفری نہ اگر میرے نبی کا بیٹا حسین کربلا میں مضطرب ہے پریشان ہے اداس ہے خوف زدہ ہے تو یہ یزید لائن کو 22,000 کمینے اکٹھے کرنے کی ضرورت کیوں پڑی سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ جو گیا بولو پھر سبحان اللہ الیکشنہ نجی نجی دے سبیا ناس مدد ربا گئے اتنے مرنا سبحان اللہ آپ کا بھی بخشیا جائے جیسے ماؤں نے دودھ پیتا ہی وہ بخشی جائے جس پہ انہیں خون رہنا جائے اس میں بیڑا بھی پار ہو جائے جیت چکا ہے آ چکا ہے تو سکی کے لگا ہارنا لے بھی بیٹھے میں جتنا لے بیٹھے لہذا کو اپنا فائدہ بھی ڈھونڈو کہ چاہے پری سبحان اللہ سو اور نیت کر دو یا اللہ جتنی مری تیری تسبیح پڑھو سارا ثواب کر بلا لیا کی تو چاہیے وَلَا تَقُولُوا مُؤْمِنٌ تم نہ کہنا اگر کسی کام کے کرنے کا حکم ہے وہ فرض ہے تو جس کام سے روکا گیا ہے وہ نہ کرنا بھی تو فرض ہے وَلَا تَقُولُوا تم نے کہنا ایمان والو تم نہ کہنا اس لیے کہ تم اپنے ہو اور اپنے کا پھول جتنی چوٹ دیتا ہے وہ کسی بیگانے کا پتھر بھی اتنی چوٹ نہیں دیتا تم نہ کہنا شاہدہ کیا نہ کہیں فرمایا مرا ہوا اللہ جی کس کی سیاحوں کے موت مر گئے ہیں فرمایا لمن یقتل فی سبیل اللہ جو قتل کر دیا جائے اللہ کے راستے میں اسے مرا ہوا نہ کہنا ربا سونے جان جسم سے نکل گئی بندے کو ہم نے چارپائی پہ اٹھایا قبر کھودی جا چکی جنازہ پڑھایا جا چکا قبر میں اتار دیا گیا اعلان ہو گیا جنہاں کوئی لین دین ہوئے بچے نہ رابطہ کر لے اعلان ہو گیا آج بدھے جو رہتی دعا ہوگے گی یا ہفتے اتوار میں دعا ہوگے گی سارے شامل ہوگی یا اللہ بچے یتیم مکھوانے نکلے بیوی جڑی ہے عدت و بعد بیوہ ہو جائے گی فرمایا جو باتیں تمہیں معلوم ہیں مجھے ازل سے معلوم ہے لیکن میں قادر مطلق ہوں اختیار والا ہوں میرا سارا تصرف میرا اپنا ہے ساری تدبیریں میری اپنی ہیں ساری رضائیں میری اپنی ہیں ساری تدبیریں میری اپنی ہیں میں حکم دے رہا ہوں تمہیں جو میرے نام پہ میرے راستے میں قتل کیا جائے مومنوں سے مرا ہوا نہ کہنا اس کا معنی یہ ہوا جو شہید کو مرا ہوا کہے وہ مومنوں کی گولی نہیں بول رہا تو جس کی گولی مومنوں والی نہیں اس کا سینہ کیسے مومنوں والا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ برتن میں آپ جو ڈالے ہیں وہی نکلے گا لسی والے ڈولے جو شہد نہیں نکل سکنا پانی والی کاغذ جو لسی نہیں نکل سکنا آپ جب کبھی دعا کی کسی تقریب میں جائیں نا اور وہاں دعا مانگنے والے کو جو وہ مانگ رہا ہے وہ چیک کریں جو اس کے اندر ہوگا وہی اس نے اندر کی طلب ہوتی ہے وہی اسے مانگنی ہے کہتے دعا سے یا اللہ
بچیاں کی روزگار دے دے یا اللہ بچیاں دی مقدر چنگے کر دے یا اللہ بارش کر دے یا اللہ جڑے باہر نے انہوں کی خیر فرما جڑے اندر نے انہوں کی باہر بھیج اٹھ دے دعا منگسو یا اللہ دنیا بھی اچھی کر دے آخرت بھی اچھی کر دے برتن میں جو ہوتا ہے وہی پائے آتا ہے اور میرے مالک نے فرمایا اے شہیدن کی مویا آکھنا ایک کافرانی بولی ہے ذرا توجہ میری گل سنے جڑا رب ایمان والے اپنی کافرانی بولی بولنے کی اجازت نہیں دینا وہ کافران دیاں عادتیں اختیار کرنے کی اجازت اس طرح دے گا ایک بار نے کہا تھا فضا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنوز یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو یا افغان بھی ہو سچ بتاؤ بھلا تم مسلمان بھی ہو اور وہ مناظر تھے زمانے میں مسلمان ہو کر آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں مرا ہوا پابندی کس پہ ہے بولو ایمان والوں میں سے مولوی آتے ہیں مقتدی نہیں آتے صرف پیر آتے ہیں مرید نہیں آتے صرف پڑھے لکھے آتے ہیں انپڑھ نہیں آتے ایمان کا پڑھائی اور غیر پڑھائی سے کیا تعلق ہے ایمان کا دولت اور غربت سے کیا تعلق ہے ایمان تو اللہ کے شان کا نام ہے اللہ کے بس کا نام ہے اللہ کے توفیق کا نام ہے اللہ کے سعادت کا نام ہے جھگی میں رہ رہا ہے مومن تو وہ بھی امر الہی کا پابند ہے اور محل میں رہ رہا ہے تو وہ بھی امر الہی کا پابند ہے تم نہ کہنا مرا ہوا شاعر العالمین کیوں فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون ایک بھائی مجل کیا کو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ ہاں جی یہ جو حرف بل ہے نا میں سبق پڑھیا دہرایا سنایا پاس فیل ہویا زمانہ بیت گیا پریکٹس لیس ہو گیا ہوں جڑا سبق سنانا ہے وہ ٹھیک یاد کر رہے ہیں لیکن یہ جو حرف بل ہے نا یہ اپنے ماقبل کلام میں جتنے خدشات ہوتے ہیں جتنے سوالات ہوتے ہیں جتنے جناب والا اشکالات ہوتے ہیں ان کو رفع کرتا ہے چونکہ بندہ مطمئن ہونا بڑا مشکل تھا کہ بندہ واقعی فوت ہو گیا ہے واقعی اس نے جنازہ پڑھا گیا ہے اس نے قبر کھولی ہے اس کی دفنا دیا گیا ہے وہ والے مقصد پہنچ گیا ہے پھر مویا نہ تھا یہ جڑی کھڑکی ہے نا ان پہ جانی نہیں سی اللہ نے فرمایا وہ ادھر ادھر دھیان کر بل میں جو کہہ رہے ہیں زندگی اور موت دینے والا پروردگار میں موت دینے کے باوجود اس کی عالم دنیا کو چکوا کے عالم برزخ منتقل کروانے باوجود میں جو کہہ رہے ہیں مویا نہیں ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ اے جنا شہادت تو بات بڑا نہیں ہویا ایک تو یہ ہے نا کہ بندہ شہادت پا لے اور شہادت اس کو بڑا بنائے یہ وہ شخص ہے جو شہادت کے بعد بڑا نہیں ہوا یہ دنیا میں آتا ہی بڑا جے اس کی نسلنا اس خانداننا ایک فرق حضرت پیران پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی 11ویں والی سرکار جی اے جنا چمڑ نال پہلے دیڑائی روزہ رکھنا شعور رکھنا بولو 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 الولد سر الابی ہے عقل مند لوگوں کا کہنا ہے کہ بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے جس نے 16واں 17واں پتر جمع نال ولیت پھر اس حسین بھی آکے آباد ہے جو اگلی گل کرا میں
ساتھ جی تو سب کی سمجھ جاسی باقی یہ ٹچ موبائل آنے والا یا ان کی اور پیسے بھی سمجھو کم بات بجائے غصہ کھان میں سوچو بھائی بابا کیوں آ ہے جس بندے کو اپنے نفع اور نقصان کی تمیز بھی نہ رہے وہ یہ نہ کہہ میں زندہ انسان تھا بچہ ہو یا بچی جب وہ تھوڑا سا سمجھدار ہو تو اس کے معاملات اچھے ہوں طبیعت کا شریف ہو مزاج کا اچھا ہو خیر کی طرف زیادہ رغبت رکھنے والا ماں باپ کی بات مانتا ہو جو وہ اس عمل میں پختہ ہوتا جاتا ہے عمر بڑھتی جاتی ہے تو یہ تبصرہ ضرور ہوتا ہے کٹی چنگی ہتھوں پہ ہی ہے میں آخیا جڑے ماڑے نال نے 5-10 جی بیٹھے ہو کسا ماڑا سمجھتے ہو باقیاں کی سمجھ آ جائے تو بسم اللہ نہ سمجھ آئے تو پاکستان جو ویسے بھی سمجھدار نہ کاٹا ہی ہے 75 سال ہو گئے تھا جان نہ جانے کٹی چنگی ہتھوں ملی ہے تو جس کی کٹی کملی والے جتی ہو رہا ہے ایک دیہاتی ماحول میں آیا ہوں میں ابھی تک ذہنی طور پہ دیہاتی آدمی ہوں لیکن شہروں میں ہوا نہیں لگی نہ سوشل میڈیا نہیں ہوا لگی نہ میں عقیدے نہ دلچسپی ہوئی میں جو عقیدہ ہو گھروں سے کیا سی اماں ابے کو لوں دادے دادی کو لوں نانے نانی کو لوں اجا تک اسے کی چاہے گا اور یہ بات میں بڑے مجمع میں علماء کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں ان کو یاد کروانا ہے ذرا میں توجہ دلوانی ہے باقی سب کو پتہ ہوتا ہے عقیدے مدرسوں سے نہیں ملتے عقیدے کالج سکول یونیورسٹیوں سے نہیں ملتے عقیدے ڈگریوں اور سمجھے لینے کے بعد نہیں ملتے عقیدہ ملتا ہے اس ماں کی گود سے جس کا آپ نے دودھ پیا ہو عقیدہ ملتا ہے اس باپ کے ذریعے جس نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو چلنا سکھایا ہو عقیدہ ملتا ہے اس دادی کے صدقے کے جس دادی نے آپ کو اپنی گود میں آغوش میں کہیں اللہ کی لوری دے کے سکون سے سنایا ہو عقیدہ ملتا ہے اس دادا کے صدقے کے جب ابا جی گھر نہ ہو تو وہ آپ کو لے کر یا اسکول چلے جائیں یا مسجد چلے جائیں میں اپنے گھر سے جو عقیدہ لے کے چلا ہوں میں نے اللہ کے کرم سے اس میں ایک سود بھر بھی نہ افراد کا شکار ہوں نہ تفرید کا مجھے زمانے کی پانچ ٹولیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے میرا نہ ادھر کوئی دھڑا ہے نہ ادھر کوئی دھڑا ہے اس لیے کہ مجدد تو ابھی تک آیا کوئی نہیں باقی جو ہے روزہ ہی روزہ ہے مجدد جب معصوم سے لگنا ہے تو مجدد بھی کدھر آ کے چپ کر کے بیعت کڑی کمیونٹی نے سامنے جا کے آگا میں بھی مجدد آ یہ دیو کو میں چپل جاننی کے سٹی کے اوپر تو لے کے احمد رضا تک کوئی ایک ہستی کی نہ متنازع بنے ہوئے تو چھوڑی نہیں ایک اب میں ایک اب ٹچ موبائل آ لینا ہے پھر تو سکی میں سلام ہے میں پیش کریں سرکار دے اصحاب نے حضور اہل بیت ربیدہ ہیڈ میرے مولا علی تک اگر متنازع نہیں کرتا سمجھو محدثین کو سب متنازع بنا دیتے آئمہ مجتہدین کو سب متنازع بنا دیتے سب کو سب خود پہ ہوتی وہ کتاب اس طرح ایک کتاب اس طرح ہے سید پیر میں رشاد شرح کے امام محمد اللہ بریلوی تک تو سب کوئی شہر چھوڑی نہیں بندے نے پتروں پیچھے سب کو بچیا کے لئے جنہاں نے صدقے کو سہارا رہنے سو گے بھائی اسی نسلن بعد نسلن اتھو ادھر پہ اتھو ادھر اس سلسلہ پاکان منصوبہ جو سلسلہ کمری آلے کو لے گئے احمد رضا مہر علی شاہ تک چلا آ رہے ہیں میں کس طرح کر مان کے نام اور نفع ابھی سوچ ہونا کو رہے صحیح کر دیا ایڈے سائی مجھے ڈکرے اور زمین گھر لگا ہے بندے کو مجلس میں جا کے کہنی گل کرنا جنہی بیٹھے ہیں کی پسند آ ہے موجود مولویوں کی پسند آ ہے جو پڑھے لکھے بے خبر چاہے لگا کی پسند آ ہے وہ کہنی گل کرنا جنہی ساری خواہش کے مطابق ہم سے پوچھو نا جو گزر رہے ہیں اس کے عجیب سے سنو میرے حضور کے غلاموں میرے آقا حسین دنیا میں آتے ہی بڑے ہیں بڑے ہیں بڑے ہیں بڑے ہیں بڑے ہیں اس لیے کہ آنے والا جتنا بڑا ہو کفالت اتنے بڑے کے ذمہ لگتی ہے میرے مولا میرے آقا میرے منجا میرے ماوا میرے حامی میرے
دستگیر اپنے وقت پہ اپنے نمبر پہ میرے شفیع حضرت مولا امام حسن مجتبی میرے آقا میرے مولا میرے منجا میرے بابا اپنے وقت پہ میرے حامی و دستگیر و شفیع میرے امام پاک امام حسین شہید کربلا سلام اللہ علیہما یہ وہ ہستیاں ہیں ان کے بابا حیدر کرار ہیں لیکن کی کفالت میرے رب نے کملی والے کے ذمہ لگائی ہے اصول یہ ہے کہ نانے نہیں پالتے باپ پالتا ہے یا دادا پالتا ہے چچا پالتا ہے یا تایا پالتا ہے ماموں خالو کی ذمہ داری نہیں ہوتی یہ اصول ہے بھائی جان فنی ذمہ دار ہوتا ہے آنے والے کی کفالت کا اس کے اخراجات کا یہاں حیرت کی بات ہے بیٹے میرے مولا علی شیر خدا کے ہیں گھنٹی رسول اللہ دے رہے ہیں آسان رسول اللہ سنا رہے ہیں ان کے خطروں کا اہتمام رسول اللہ فرما رہے ہیں ان کی عقیقے رسول اللہ دکھا رہے ہیں ان پہ خرچ رسول اللہ کر رہے ہیں میں کیا بات کا میں نے سمجھ نہیں آیا فرمایا پوچھ جا کے گول رہے دے تاجدار قبلہ عارفہ حامیے بے قسام راہتے قادیاں سیدنا پیر بہر علی شاہ جیلانی گولڈوی رحمت اللہ تعالیٰ نے کرو جنہوں کو ساتھ سمجھتے شعور اللہ فرمایا آپ ہمارے لوگوں سنو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راضیہ مردیہ زکیہ مزکیہ عفیفہ میمونہ طاہرہ مطاہرہ جناب خاتون جنت مانن کملی والے کی بیٹی ہے لیکن حکمن یہ رسول اللہ کا بیٹا ہے حسنین کریمین طیبین طاہرین مانن کملی والے کے نواسے ہیں لیکن حکم پروردگار کے تحت یہ کملی والے کے ابنا ہیں ابن اور ولد دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں دونوں میں فرق کیا ہے ولد بیٹا بھی ہوتا ہے بھتیجا بھی پوتا بھی لیکن ابن سگے بیٹے کو کہا جاتا ہے اور رب کا قرآن زمانہ انہیں نبی کے نواسے کہے قرآن کہتے تم کہتے رہو ہمیں کوئی اعتراض نہیں حضور کی بیٹی کے بیٹے نانا تو بنتے رسول اللہ لیکن میں نے یہ نانا نہیں رہنے دیا بلکہ اس کو حکمن حسنین کا باپ بنا ڈالا ہے میں اشارتاً آیت مباہلہ پڑھ کے آگے پڑھنا چاہ رہا ہوں میرا رب فرماتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ساڑی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون انہم اقیہ تیری کل بھرنی نہیں تھے میں نمستے کیوں پریشان ہونے رحمت اللہ العالمین اور دینا تھے سیدھا کہانیوں کا دو گلا کر نمیاں پیسا سیدھا گلا کر تسا اپنے اپنا لے کے آؤ اسا اپنے اپنا لے کے آسا تسا اپنیاں عورتاں لے کے آؤ اسی اپنیاں عورتاں لے کے آسا انفسنا وانفسکم تسی اپنیاں جانا لے کے آؤ اسی اپنیاں جانا لے کے آسا علامہ حسن صاحب نے مجھے ٹیلی فون کیا آپ نے فلاں تاریخ کو ہمارے پاس آنا ہے جلسے کے لیے میں نے کہا جی آ جاؤں گا مجھے زندگی میں 43 سال میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوئی کہ میں بھی آؤں گا اور ایک جان بھی لائے گا جان پہ جو سیدھی آسان ہے اگر تم جان دے تو تیرے تو کوئی اور اگلی بات سنیے ذرا توجہ سے اب انا بھی اس میں جمع ہے نساء بھی اس میں جمع ہے اس میں جمع میں کٹو کٹ اس جن سے تین فرض لازمی آنے چاہیے کہ سرکار نے اپنا کی جگہ دو شہزادے کی رکھیا حسن سے حسین یا رسول اللہ ادھر اعلان کر رہے ہوں گے ابنا کہیں گے اور جو کٹو کٹ اترے ہیں وہ تو دو کی لے چلے ہو نسان رہ کے علی خاتون جنت کی لے چلے ہو امام فخر الدین رازی جیسے گڑے میں کی گل دسی انہاں کہ وہ گل سمجھ کملی آلا اپنا کے دو لے چلے ہیں نساء کے ایک لے چلے ہیں چوڑیاں بھی سائیاں بھی دسنا چاہتا ہے پتہ نہ دونوں کا مقابلہ کرو نا پھر ترے بھی کر سامنے
بھائی اپنی بیٹی خاتون جنت بھی لے چلے ہو. آپ نے فرمایا میں دسنا جا رہا بھائی کسی نہ کوئی ثانی ہو لیا ہو. یہ مقابلہ برابر ہو گیا تو پھر دوسری ضرورت پیسی دوسرا نہیں طرف ہوں گی تو میری طرف ہوں گی. یہ کلینہ قیامت تک مقابلہ کوئی نہیں تو پھر جب یا پڑھ کی کڑی لوڑ ہے یا مان جاؤ تو یا دفاع ہو جاؤ. احسان اللہ کی دسنا ویسے میں ماڑی ماں بھی ماری ہے تھوڑا جہا صبر کریں چپ اللہ پر ہی چھوڑ دے جتنا وہ دے اپنی شان کے مطابق وہ کافی ہے. پھر تیرے اس تھوڑے جے صبر نہ صدقہ کر تیری تقریر نال بغیر رولا پائیں بغیر دعا مانگے بغیر عرض کرتے ہو جی امی ابا بخشے جانے کہ حلالی پتر ہے تو پھر اس تو بڑا اعزاز دے اس تو سو بڑا کام دے اس لیے حسین پاک وہ ہستی ہے جو شہادت کے بعد بڑے نہیں بلکہ میں یہ بات جذباتی طور پہ نہیں کہہ رہا میں پورے دھیان سے کہہ رہا ہوں. حضرت قبلہ اعظم تاجدار گولڈا کا ایک فرمان میرے پیش نظر ہے. آپ فرماتے ہیں کچھ نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ جو نماز کی انتظار کرتے ہیں اور کچھ نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ نماز ان کی انتظار کرتی ہے. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی دقت نہیں ہے, مجھے بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ میری بات کو رد کر دیا جائے گا. میرے پاک نبی کی یہ شہزادے, میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نسل مبارک کے فرزند, یہ وہ ہستیاں ہیں کہ شہادت ان تک پہنچ کر اپنے مقدر پہ ناز کر رہی ہیں. شہادت ان تک پہنچ کر اپنے مقدر پہ ناز کر رہی ہے. بھئی میں ہر بندے کو گئی ہوں اور اخلاص والے کو گئی ہوں, اس لیے کہ ایک شہادت شہید ہے اشتیاری. میں ایک مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا, نویں خطیب ہوں مفتی, میں 4 سال پڑھ کے دس گیا سا, ایڈی سونی علامات دیتی اور پھر کیڑا اتنے لے کے کرتا نہیں یار. پھر ماشاءاللہ اساں جس میں مدرسے پڑھنے سے اس میں دال بھی ذرا کھلی کھلی ہونی سی, کتنے چھولے تو باقی سارا پانی. ایک سرکار نے ذکر صدقہ چنگا لبدا ہوا تو کیڑا چھوڑ سی سکتا, اتنا بیٹھے رہو نے سارا ہی پڑھ کے جاؤ, اتنا ہی پانی جڑا سنبھال کے نہیں. ایک کو الف سن سرکار ہے نمبر نہیں میرا کچھ لگ رہا ہے. مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں کبھی کبھی جمعے بھی کہتا ہوں بھائی تمہیں تو بتا رہا ہوں لیکن بوجھ میرا بڑھ رہا ہے. میری کھجائی ہوئی بلوں کا بھی دسنا نہیں آپ نہیں منے تو انسان نہ پتر ہے. یہ ایڈا تماشا نہیں کتنا سمجھتے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, اللہ فرماتا ہے میں واپس پڑھ چکے گھنٹے میرے بات پوری کر کے آپ سے اجازت دی. بلا تقولوا, تم مت کہنا جو میرے راستے میں قتل کر دی جائے انہیں مرا ہوا, بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں, زندہ ہیں, زندہ ہیں. ولکن لا تشعرون, ولکن لا تشعرون, ولکن لا تشعرون. تم عالم دنیا میں رہ کر مرنے سے پہلے جب تک عالم دنیا کے مکین ہو, عقل تمہارے پاس ہے, نور بھی تمہارے پاس ہے, شعور بھی تمہارے پاس ہے, لیکن تمہارے شعور کو وہ صلاحیت نہیں دی گئی جو فوت ہونے کے بعد شہید کی زندگی کو سمجھ سکتی ہو. کوئی تھا علماء تو ہٹ کے کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے تو آگے یہ مولوی پرانے ہو گئے پٹن تھے انہوں نے تعلیم ہی چھوڑی ہے, میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر میں جگہ سب کو فون کر سو بولو تو ساتھ ڈاکٹر صاحب جو میں نے بیٹھے چھینگے 15 منٹ سوئی کے ساتھ بیٹھتا تھا پھر آج پاپو کو رمی گلا کرن دے اور جڑا کام بندے نے بس کی نہیں مجھے نہیں پتا وہ بندہ پھر کتابیاں جا کے دوڑنا پیا بنانا میں آخیا کہ پلاسٹک نہیں ہے, نہیں میں
ثابت کرنا چاہنا کہ یہ مسئلہ ہے محنت ہے نتیجہ کچھ نہیں محنت ہے فائدہ کچھ نہیں محنت ہے حاصل رسول کچھ نہیں جس نے جڑا سارا خالق ہے وہ کہنا میں تو شہید کی زندگی سمجھنے میں شعور نہیں رکھ رہا ہے اس کو کہنے کی پتہ کر صاحب میں تو سڑکا چکا مالا ہے کہ سلام پیش کرا تو صاحب سے رکھیا اللہ نے قسمیں اچھا آپ کی جین دادا بھی دور لاغ نہیں پڑھ سکتا ہے اور میں اس نے اوپر ہی کہ پاکستان میں کہا اس نے اوپر ہی 28 سال پر تاریخ دیتی ہے میں یہ کر رہی ہیں کہ کلپ وائرل ہو سی پھر لوگوں کی پتہ چل سی پھر تھوڑا مشہور ہو سا پھر ٹکڑ لگ سی وہ بھائی جان مشہور ہونا ٹکڑ نہیں لگنا ٹکڑ رب رازق جڑا اس کا رابطہ کیتے ہوں گا اچھا آپ اللہ کو پتہ ہے نا کیونکہ بنانا لگی بندہ میں پلاسٹک دیا مخلوق بڑھائی ہے نا کہ مکرے پڑے چترے پڑے کرمنا بنی آدم والے سارے نہیں پھر کوئی مدد نہ پھر سمرت نہ اس اسفر صافری نہ لگی ہے انہاں اپنے پلید دل کی ٹھنڈا کرنے آستے آخنا کہ چلو آخرے نا گرائنے بندے بڑے بڑے صحیح کٹر سننی ہے جی آخیا وہ مری گئی تو پھر یہ سونا جناب معاملات خراب کر چھوڑ چلو سوچی تے سکنے ہیں جی اپنی جگہ بیٹھ کے مری تو گئے اور لوگ نہیں مننے میں کیا ہویا اپنی جگہ گمان کر سکنے وہ بھری گئے انہیں نہیں مننے میرے نبی بروسا کیا کرا میرے رب نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ خیال بھی نہ کرنا اس معاملے میں کچھ سوچنے کی ضرورت بھی نہیں کہ چلو خود کرنا اللہ تو بغیر نہیں تکن سننا کوئی نہیں چلو خیال کیتا جا سکنا مر دے گیا لیکن لوگ نہیں بندے نہ خیال بھی نہیں گمان بھی نہیں تصور بھی نہیں کبھی تیرے ذہن میں بھی نہ آئے کہ جو رب کے راستے میں شہید ہو گئے قتل کیے گئے وہ مر گئے ہیں وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے انہیں رزق دیا جاتا ہے اور تجھے کس نے کہہ دیا کہ رزق خالی کھاتے رہنا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے 1982 محرم شریف کی تقریباً 7 تاریخ کراچی حاجی پاڑے میں علامہ عبدالطباب چروی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا خطاب ان کا یہ مزاج تھا کہ رکے آتے تھے سوال آتے تھے حضرت تقریر دلچسپ ہو جاتی تھی اور وہ رکوں کے بغیر تقریر مزے کی کر بھی نہیں سکتے تھے مطلب کی عادت بن جاتی ہے ایک کسی صاحب نے سوال کیا جی آپ کہتے ہیں شہید چلائیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے قرآن کہتے ہیں کہ انہیں رزق دیا جاتا ہے کہ رزق دیا جاتا ہے تو رفع حاجت بھی ہوتی ہوگی وہ فضلہ کہاں جاتا ہے پھر آگے سے جو جواب قرآن دیا وہ سیدھی کرنا نکال لیں تو باہر ہونے کو سکوں نے گھر بھی چھوڑا انہوں نے نام لا کے گھر بھی نہیں یہ بھی دے آتے لیکن تنوں کسی کچھ پر سکھایا جا دیا کر رہے ہیں خالی پڑھنا نہ ہے اٹھا نہیں ہوں گے تو میں دعا مانگنے اور دعا علماء کو سننے اور امین آگرے ہوں اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک اللہ بھی کی رزق دے اپنے رستے شہید ہونا یہ شہادت کھانا لی جائے اللہم ارزقنا موتا فی بلد حبیبک یا اللہ میں کی رزق دے اپنے پاک نبی دے شہر موت نہ یہ موت کو کھانا لی جائے اللہم ارزقنا حبک و حب حبیبک اللہ میں کی اپنی محبت دے اپنے محبوب کی محبت نہ رزق دے وحب من یحبک کہ اس کی محبت نہ رزق دے جس نے دور پیار کرنا ہے وحب عمل یقربنا الیک یا اللہ میں کی ان اعمال کی محبت نہ رزق دے جڑے میں تیرے قریب کرنا دے یہ ساری کھانا لیا خدا نے بنایا دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک جسم ہے ایک روح ہے سارے جسم پہ روح نہیں الگ الگ ضروریات نے اور ہر ضرورت مند نہیں جڑی ضرورت ہے وہ اس نہ رزق ہے اللہ رب العالمین ہے اور فرماتا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ تیرے پالنا کام دودھ پلانا ہی ہے بیت اللہ دودھ مانگنا بیت اللہ کی ٹھنڈ لگنی اس کی بستر چاہیے اس کی منجی چاہیے رب تو اس میں بھی ہے اس وقت ہے کہ ربوبیت خالی کھلان پڑھان نام نہیں ربوبیت اپنے مربوبی
حفاظت نہ تے اس کی توڑ چڑھانا نہ ہے. پھر بولو سبحان اللہ. اب سنو, اللہ نے فرمایا آنکھیوں بھی نہ کے مر گئے تو سوچیوں بھی نہ کے مر گئے. اور میرے دامن ایک دو باتیں رہ گئی ہیں غلط کا جو کریے. میرے پاک حسین شیر خدا اسد اللہ غالب امام المشارق والمغارب میرے پاک علی مولا مشرق شاہ علی کے فرزند ارجمند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب والا کندھوں پہ کھیلنے والے اس شہزادے کو میں ایک خوبصورت پیرائے میں خراج محبت پیش کرنا چاہ رہا ہوں. فلسفی بڑے پٹھے دماغ میں مخلوق ہے. فلسفی جب انگلیس باہر کی رکسی کچھ پھنس جاتی ہے کہ اس کا جو کور ہے وہ گرین کیوں ہے. وہ پائی جان جڑا بھی ہے تو یہ کرنا چاہتے نہیں مجھے پتہ کرنا ہے کہ بنانے والے نے یہ گرین کور اس پہ کیوں چڑھایا. یہ فلسفی اس اینگل میں کیوں بنایا گیا اس پہ سوچو. ہے فلسفہ وہ کچھ ہی دماغی مخلوق ہے. لیکن اگر فلسفی کو قرآن ہوئے اور کملی اللہ پیار ہوئے تو پھر حضرت اقبال اکوان ہے. فلاسفہ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جہاں تین چیزیں پائی جائیں وہاں زندگی ثابت ہوتی ہے. اللہ وہ زندہ ہیں. تین چیزیں جہاں موجود ہوں وہ زندگی ثابت ہوتی ہے. سرکار کڑیاں کڑیاں فرمایا خبر علم ایک تحرک فعل دو احساس تین. خبر علم ایک حرکت فعل تحرک دو احساس تین. شہید ہو گئے میرے آقا حسین. پورا وجود مبارک کربلا میں صرف سر انور و اطہر و اقدسنوں کے نظام ہے. اور سر مبارک علم رکھتا ہے کہ میرے قتل کو کر دینے کے بعد اب یزیدیوں کا پروگرام کیا ہے. سر مبارک یہ احساس رکھتا ہے, یہ شعور رکھتا ہے کہ میرے قتل کر دینے کے بعد اب یہ کن کن خوش فہمیوں میں مبتلا ہے. اور سر مبارک کو یزیدیوں کی ان خوش فہمیوں میں کو ستیاناش کر دینے اور تباہ کر دینے کا اللہ نے اختیار فعل اور عمل کے ذریعے عطا فرمایا ہے. اور اسی خبر اسی تحرک اسی احساس کی دولت کے باوجود زندگی کی علامت کوئی بھی نہیں, لیکن میرے حسین کا سر قرآن پڑھ رہا ہے. نیندری کی کیوں ادھی موت آکھیا جانا. بندہ ہے لیکن بولنا نہیں, بندہ ہے لیکن کام کوئی نہیں کرنا. ستے بندے کی آنکھوں میں پانی پلا, ستے بندے اوپر حکم لاگو